الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ خالق ارض و سما ایک ہے، خالق ارض و سما ایک ہے، بتلاتا کون؟ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، آپ نہ آتے تو یہ انسانوں کو سمجھاتا کون؟ بدر اسلام بھی تو، دین کا خورشید بھی تو، بدر اسلام بھی تو، دین کا خورشید بھی تو اندھیروں سے نہ ٹکراتا تو ٹکراتا کون؟ تو اندھیروں سے نہ ٹکراتا تو ٹکراتا کون؟ خالق ارض و سما ایک ہے، بتلاتا کون؟ تو نہ آتا تو یہ انسانوں کو سمجھاتا کون؟ تجھ کو اس واسطے معراج پر بلوایا گیا، تجھ کو اس واسطے معراج پہ بلوایا گیا، آسمانوں کی زمین پر خبر لاتا کون؟ حبیبی سیدی، آپ نہ آتے تو انسانوں کو سمجھاتا کون؟ 360 خداؤں کی عملداری میں، 360 خداؤں کی عملداری میں جز تیرے پرچم توحید لہراتا کون؟ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، آپ نہ آتے تو انسانوں کو سمجھاتا کون؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت میں ہم شامل ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ آج ہم نماز کے فضائل پر بات کرتے ہیں، اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ جو صادق و امین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اور فرمایا کیا خوب ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو سوال کیا جائے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی، تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھی۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ پر آیا۔ ایک خوش نصیب عاشقان نماز میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت، یعنی کہ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ یعنی عقل والا بھی ہو، بالغ بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے پھر عورت ہو، پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے، نماز کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ ناراض رب ہوا
تو جہنم میں جاؤ گے، اور انشاءاللہ عزوجل ہم نے جنت میں جانا ہے۔ جہنم سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے، ہم سب کا مقدر جنت بنائے، اور جنت میں جانا ہے تو اس لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ نماز کے 25 فضائل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کی اندھیری میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بناتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو ہمیشہ اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، بروں کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عاجزی اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔